الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ کل ہم نے 12 ربیع الاول کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم باتیں اور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیوں مبعوث کیے گئے، کیوں آئے؟ ہر جگہ برائیوں کا بول بالا تھا، اللہ کو پسے پشت ڈال کر غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی تھی، پتھروں کو پوجا جا رہا تھا، درختوں کو پوجا جا رہا تھا، سورج اور چاند کو معبود تسلیم کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ زندہ انسانوں کی پوجا کی جاتی تھی، قبر نما، مورتی نما بنا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سامنے سر جھکایا جاتا تھا، اس کے سامنے رویا جاتا تھا، اس سے اپنی منتیں مانگتے تھے، اس کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، کھانے رکھے جاتے تھے، اور الگ سا تصور ان کے دماغ میں پھیلا ہوا تھا، جبکہ سر جھکانا اور کس کے سامنے جھکانا؟ صرف اللہ کے سامنے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور کسی کے سامنے بھی سر جھکانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات جس نے آسمان کو وداؤٹ سپورٹ کھڑا کیا، اس کے اندر سورج چاند ستارے لگائے، اللہ نے فرش نما، فرش جیسا زمین بچھایا، انسان بغیر بستر کے بھی اس زمین پر آرام کر سکتا ہے، سو سکتا ہے، اور اپنے بدن کو آرام دے سکتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا، اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ برائیوں کا انبار لگا ہوا ہے، لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ سجدہ اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، وہ غیر اللہ کے سامنے کیا جا رہا ہے، جس کے پاس کوئی طاقت اور پاور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، پوری زندگی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ہمیں سکھائی، وہ چیزیں بتلائی، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا کانسیپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا۔
لیکن اسی خالق کائنات کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ جس مالک نے ہمارے آرام کے لیے تمام چیزیں پیدا کی اور اس مالک کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، تو کیا اس مالک کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہ ناراض نہیں ہوگا؟ بالکل ہونا چاہیے اور ہوگا بھی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کس طریقے سے آپس میں دلوں کو جوڑا جائے۔ لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے، ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے تھے، نفرتیں تھیں، محبت کی جگہ نفرتیں دلوں کے اندر تھیں۔ ان چیزوں کو جوڑنے کے لیے، اللہ کی راہ دکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، پوری امت کو سیدھا راستہ دکھلایا، اور خود بھی اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھلائے کہ اس طریقے سے اس دین پر چلا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنوں کے درمیان کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات چیت کرنا ہے، غیروں کے درمیان ہمیں کیسے بات چیت کرنا ہے، کس انداز میں ان سے ملاقات کرنا ہے، کس طریقے سے اپنا مذہب اسلام ان کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ، کھانے کے آداب، بیت الخلا جانے کے آداب، کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے اٹھنا چاہیے، کس طریقے سے بیت الخلا میں انٹری کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے ریلیشن والوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے، کس انداز میں ان سے ملاقات کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت اس مہینے میں منائی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ بدعات و خرافات، رسومات جو شریعت کا، جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو فنش کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے ختم کیا۔ یہ جو مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس مہینے کو ہم خوشی کا مہینہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث رحمت ہے، ہمیں بھی اس سے انکار نہیں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، قیامت تک آنے والی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو، اس دن کو، اس مہینے کو مہینے میں خوشی منائے گی، اور خوش ہونا چاہیے، لیکن غیروں کے طریقے پر، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جس کا شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی اپنی زندگی میں، اور نہ کسی سے کہا، جبکہ آپ کے قریبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد بہت سارے صحابہ تھے، اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات تھیں،
حضرت خدیجہ تھی، حضرت عائشہ تھی، لیکن کسی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، وہ جو کام آپ نے کیا ہے، جو کہا ہے اور جو بتلایا ہے لوگوں کو، جس پر عمل کر کے دکھلایا ہے، وہ تمام چیزیں جو کتابوں کی شکل میں ہے، جن کو حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ جو بدعات کیے جا رہے ہیں، خرافات کیے جا رہے ہیں، اس کو ہم عید کا نام دیتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ کیسی عید ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند امام اعظم، موطا امام مالک، مستدرک حاکم، بیہقی، مشکات شریف، ان تمام بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا ٹائٹل تو ہے، پورا ہیڈنگ ہے، لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹائٹل ان کتابوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، ان میں کوئی بھی ٹائٹل، کوئی بھی ہیڈنگ نہیں لگائی گئی۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنے سے بنایا ہے۔ شیطان نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے اور جہنم تک لے جانے کی ہم انتھک کوشش کریں گے، وہ کر رہا ہے، اس کے بہکاوے میں ہم آ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ جو چیزیں صحابہ نے نہیں کی ہیں، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، جبکہ صحابہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ کبھی بھی نہیں ہوا اگر اس کے بعد کوئی چیزیں دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، تو یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ پھر یہ جو خوشی منائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لوگوں نے بنایا ہے، شیطان نے بتلایا ہے، اور شیطان کے باتوں پر ہم زور و شور کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک تصور قائم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اہلا و سہلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ کوئی اس دنیا میں نہیں آتا ہے، کسی کی روح بھی بھٹکتی نہیں ہے، لیکن ہم ایسے گندے کام، ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، گھر گھر، گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، قصبہ قصبہ، شرکیہ کلمات لکھے جا رہے ہیں، شرکیہ شعر و شاعری لکھی جا رہے ہیں، شرکیہ نعت لکھے جا رہے ہیں، حمد لکھے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں دیوانوں کی طرح، پاگل کی طرح۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں، ان کو کیا کہا جائے۔ عزیزوں، اس کی تحقیق آپ کو اپنے بڑوں سے کرنا چاہیے، اور بڑوں سے ملنا چاہیے، اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کیا یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، کیوں ہم شیطانی راستوں پر جا رہے ہیں، کیوں ہم جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہیں، کہ جہنم میں گرنے والے ہی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹرز ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے اقوال ہیں، وہی ہمیں بچانے والے ہیں، اگر ہم ذرا سا سمجھ رکھیں تو۔ غیروں کے یہاں ہزاروں تہواریں ہیں، ہزاروں فیسٹیول ہیں، ہمارے صرف 2 فیسٹیول ہیں، عید اور بقرعید، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس جلوس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے،
پریشان کیا جا رہا ہے ڈی جے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، کلائمیکس کے ساتھ. گھروں میں بیمار ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں، گھروں میں ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، گھروں میں بیمار لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں. سڈنلی ان کی آواز سننے سے، زور کی آواز سننے سے ان کو دل کو تکلیف ہوتی ہے اور رات بھر سوتے نہیں ہیں. تو ہمارا جو وجود ہے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اسلام نے اس تصور کو خارج کیا ہے کہ میوزک، ڈی جے یا اس طریقے کی سریلی چیزیں جو غیروں کی ہے، جس سے جو شیطانی عمل ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس مہینے میں کیا اور بدعات کیے جاتے ہیں؟ طرح طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں، کھانے بنائے جاتے ہیں، میٹھے بنائے جاتے ہیں، اس کو فاتحہ دیا جاتا ہے، اور اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں، موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، پورے شہر کو سجایا جاتا ہے. یہ فضول خرچی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر کہا ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. کسی غریب کو دینے کے لیے تمہیں 10 روپے جیب سے نہیں نکلتے. ٹھنڈ میں کوئی غریب فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، اس کے لیے تمہارے بدن سے تمہارا جاکٹ نہیں نکلتا ہے، پیسے نہیں نکلتے. شیطانی عمل کے لیے ہزاروں روپے تم نکال کر پھینک دیتے ہو، جس سے کوئی فائدہ نہیں. جو تم سمجھتے ہو ثواب کا کام ہے، اس سے تمہیں گناہ مل رہے ہیں، اس کا ڈبل مل رہا ہے. ہمیں غریبوں کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ہمدرد تھے، غریبوں کے ماوا تھے، بیواؤں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے، یتیموں کو اپنے پاس رکھنے والے تھے. لاغر، مجبور، کمزور سب لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے. ہم کس کی امت ہیں؟ ابھی جو عمل ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس شیطان کی امت ہیں. دراصل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے، اپنے کام کے ذریعے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شیطان ہی ہمارا سب کچھ ہے. اور الگ الگ قسم کی دلیلیں ہم پیش کرتے ہیں. قرآن میں یہ کہا گیا، قرآن میں یہ کیا کہا گیا. اتنے سارے مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے جو تفسیر بیان کی، انہوں نے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے، کیا ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی؟ آج کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کی غلط تشریح، غلط ٹرانسلیٹ نہ کیا جائے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. اور یہ جو ہمارے بڑے پڑھے لکھے ہیں، میں بہت عزت کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ صرف یہ کام اس لیے کروا رہے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے بند کر دیا تو ہمارا جو پیٹ بھر رہا ہے وہ بھی آمدنی آنا بند ہو جائے گا. ہماری جو جیبیں اور پاکٹ بھر رہے ہیں اس سے ہماری دکان بند ہو جائے گی. عزیزوں، رزق کا مالک وہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. جتنا رزق ہمارے ذمے لکھا ہے، جب تک اس کو ہم کھا نہیں لیں گے مر نہیں سکتے. کوئی ہمارا رزق نہیں چھین سکتا ہے. ایک پاگل روڈ پر ٹہلتا ہے، بغیر منہ کے جانور ٹہل رہے ہیں. زمین کے اندر سوراخوں میں ایسے ایسے جانور ہیں جو چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کو رزق پہنچا رہا ہے، دے رہا ہے. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لقب اور ٹائٹل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اشرف المخلوقات، تو ہم کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ سے ہمارا بھروسہ ہٹ کے ہم نے عوام پر بھروسہ کیا ہے اور عوام کو گمراہ کیا ہے کہ جب تک یہ گمراہ رہیں گے ہماری جیبیں بھرتی رہیں گی، ہماری بلڈنگیں تنی رہیں گی، ہمارے پاس فور ویلرز ہوں گے، ٹو ویلرز ہوں گے. ایک فور ویلر نہیں، ٹو فور فور ویلرز ہوں گے، ٹو ویلرز ہوں گے، الگ الگ ڈیزائن کے، الگ الگ کلرز کے. تو عزیز ساتھیوں، ہماری باتیں یقیناً بری لگیں گی، لیکن
یہی حق ہے اور یہی سچائی ہے۔ آپ سچائی کو جاننے کی کوشش کیجیے، اپنے بڑوں سے پوچھیے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان سے ملیے، ان سے جانیے۔ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سراسر بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آپ کو جہنم میں دھکا دے گی۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں غم بھی تو منانا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے فرینڈز ہیں، وہ شیطان کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن، وفات کے مہینے میں خوشیاں منا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کلائمیکس بجا رہے ہیں، جلد سے جلوس کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بدعت و خرافات سے بچائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔